نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی قصے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلہ میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا کہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب خرید لاتا۔ کچھ رات گئے دوست و احباب جمع ہوتے، خود سیخ پر کباب لگاتا، خود کھاتا، یاروں کو کھلاتا، خوب شراب کا دور چلتا اور مزے میں آ کر اشعار اور گانے گاتا۔ امام صاحب ذکر و شغل کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے۔ رات کو اس کی نغمہ وغیرہ سے اس کو کوئی غرض نہ تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا اور اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور قید خانے میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ گزشتہ رات ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی، نہ معلوم کیا وجہ ہوئی۔ لوگوں نے رات کا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ وہ تو قید خانے میں ہے۔ آپ نے اسی وقت سواری طلب کی اور دربار کے کپڑے پہن کر دارت امارت میں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر کو لوگوں نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے یہ سنتی ہی آپ کے استقبال کے لیے اپنے درباریوں کو بھیجا۔ جب آپ کی سواری نزدیک آئی تو گورنر خود بھی تعظیم کے لیے اٹھا اور نہایت ادب و احترام سے لا کر بٹھایا اور عرض کیا کہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، مجھ کو بلا بھیجتے، خود حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا تھا، کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ گورنر نے اسی وقت حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ گورنر سے رخصت ہو کر چلے تو موچی بھی ساتھ میں ہو لیا۔ امام صاحب نے اس سے مخاطب کر کے فرمایا ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا نہیں، آپ نے ہمسائیگی کا حق خوب ادا کیا۔ امام صاحب کے اس خلق و مروت کا اس کے دل پر اثر یہ ہوا کہ اس نے عشق پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم و فقہ میں مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔ ایک اور واقعہ، ایک شخص مال دفن کر کے جگہ بھول گیا۔ اپنی مشکل کے حل کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں کہ میں تمہاری کوئی حیلہ بتا دوں؟ اچھا، آج ساری رات نماز میں گزارنا، چوتھائی رات ہی میں نماز میں گزری تھی کہ اسے جگہ یاد آ گئی اور مال نکال لائے۔ صبح امام صاحب سے ذکر فرمایا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس خیال سے کہا تھا کہ شیطان تمہیں رات بھر عبادت کی مہلت نہیں دے گا اور جگہ یاد دلا دے گا، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ باقی رات شکر کے طور پر نماز پڑھتی۔ امام صاحب کی حکمت کا ایک اور بات کا یحییٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا ایک مرتبہ بیابان میں مجھے پانی کی شدید ضرورت لاحق ہوئی۔ میرے پاس ایک اعرابی آیا، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے انکار کیا اور کہا کہ 5 درہم میں دوں گا۔ میں نے 5 درہم دے کر وہ مشکیزہ لے لیا۔ پھر میں نے اس سے کہا ستو کی طرف کچھ رغبت ہے؟ اس نے کہا لاؤ۔ میں نے اس کو ستو دے دیا جو روغن زیتون سے چرب کیا گیا تھا۔ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اس کو پیاس لگی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ 5 درہم میں ملے گا، اس سے کم نہیں، اور اس طرح اس کو وہ 5 درہم دینے پڑے۔ ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شبعی، امام سوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور فقیہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو قاضی قضا
یعنی جسٹس مقرر کر دے، لیکن یہ چاروں بننا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ پولیس والوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ راستے میں جب ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے رکے، اس وقت چوتھے پکھی بیٹھے بیٹھے اسی طرح اٹھے جیسے قضائے حاجت کی ضرورت ہو، اسی طرح وہ وہاں سے کھسک گئی۔ پولیس والے انتظار میں رہے لیکن وہ نہ آئے، باقی 3 رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہاں کیا ہوگا۔ دوسروں نے کہا، ہاں لگائی اندازہ۔ کہنے لگے، میں وہاں جا کر ایسی بات کہوں گا کہ خلیفہ منصور کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوگا، لہٰذا میں چھوٹ جاؤں گا۔ شعبی بھی کوئی ہیلا کر لیں گے، البتہ سفیان سوری پھنس جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب تینوں حضرات دربار میں پہنچائے گئے تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ذرا آگے بڑھے اور جا کر خلیفہ منصور سے کہنے لگے، آپ کی بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے محل کا کیا حال ہے؟ آپ کے استبل کا کیا حال ہے؟ آپ کے گدھوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ خلیفہ منصور کو یہ بہت عجیب لگا۔ میں جس شخص کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں وہ سب کے سامنے میرے گھوڑوں گدھوں کا حال پوچھ رہا۔ دل میں سوچا کہ یہ شخص اس اہم منصب کے قابل نہیں۔ چنانچہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں آپ قاضی قضا نہیں بنا سکتا۔ اس طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بجے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، ابو حنیفہ، میں نے آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنا دیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اور فرمایا، میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا، نہیں آپ اس قابل ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، خلیفہ صاحب اب دو باتیں ہیں، میں نے جو کچھ کہا یا تو وہ سچ ہے یا وہ غلط ہے۔ اگر تو وہ غلط ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اگر وہ سچ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ اب خلیفہ پریشان اور حیران رہ گیا۔ اگر کہتا ابو حنیفہ آپ نے ٹھیک کہا تو بھی ابو حنیفہ چھوٹتے، اور اگر کہتا آپ نے غلط کہا تو بھی ابو حنیفہ چھوٹتے تھے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے خلیفہ کو بڑے دربار میں لاجواب کر دیا۔